بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے دیش کے لوگوں، شکایت کیوں نہیں کرتے؟ تم اتنے ظلم سہ کر بھی بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ یہ جگیروں کے مالک، یہ لٹیرے کیوں چنے تم نے؟ تیرے اوپر تیرے جیسے حکومت کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھوک افلاس تنگ دستی تمہارا ہی مقدر کیوں؟ مقدر کو بدلنے کی جسارت کیوں نہیں کرتے؟ السلام علیکم ناظرین، راستگو نیوز سے آپ کا میزبان ارباب جٹ۔ یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ محض ویڈیو نہیں بلکہ تحریک ہے، خاص طور پر وہ پاکستانی جو حق کی آواز کو بلند کرنے، اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہنے کی ہمت اور جرت رکھتے ہیں، اور وہ پاکستانی نوجوان جو ترقی یافتہ، خود مختار اور حقیقی طور پر آزاد پاکستان کی تکمیل کی خواہش رکھتے ہیں، اور وہ مسلمان جو اپنے آباء و اجداد کی طرح بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں اور ان کی تعبیر کے لیے سردر کی بازی لگا دیتے ہیں۔ جب بات ہو اپنے شہر شہریوں اور ان کی حال مستقبل کی، تو پوچھوں گا ان سب سے جو جواب دیں اپنے ہر قول اور فعل کے۔ میرے شہر میں یونیورسٹی کیوں نہیں؟ چلڈرن ہسپتال بن یونٹ کیوں نہیں؟ اور موٹر وے سے لنک کیوں نہیں؟ پوچھوں ان سے جو کہتے ہیں ہمارا اوڑھنا بچھونا خدمت ہے عوام کی، یا پوچھوں ان مخدوموں سے جن کو خود علم نہیں اپنی عزت و عظمت کا۔ یونیورسٹی بن یونٹ، چلڈرن ہسپتال اور موٹر وے تو بننے تھے مخدوم کے ایک اشارے سے۔ اب بتاؤ، سوئی عوام اور جاگتے حکام ہو تو نقب زنی کا مقدمہ چلاؤ کس پہ؟ میرے گوجرانوالے کے شہریوں، تم بدیر فیصلہ کرو، لیکن کرو گے ضرور، یہ ہے میرا یقین، کیونکہ میں اپنا آج تیرے کل پہ قربان کر دوں گا۔ میں اپنا آج تیرے کل پہ قربان کر دوں گا۔ میں اپنے دیش کو سچ مچ میں پاکستان کر دوں گا۔ گوجرانوالا دن بہ دن ترقی کی بجائے تنزلی کا شکار ہو رہا ہے، یہ تو حقیقت ہے ہی، لیکن یہ المیہ کیوں نہیں تسلیم کیا جا رہا؟ جتنی چاہے جس پہلو سے چاہے تحقیقات کر لو، مبصروں اور تجزیہ کاروں سے رائے لے لو، ملازم کی اہلیت اور قابلیت مالکان کے طرز عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ جس گھر کا مالک جتنا چکنا اور چاقو چبند ہوگا، اس گھر کا ملازم اتنا ہی اہل، قابل اور محنتی ہوگا۔ اس گھر کا مالک خواب خرگوش کے مزے لے کر سو رہا ہو، اس گھر کا ملازم اتنا ہی نااہل، نکما اور سست ہوگا۔ ایسی غفلت کی چادر تان کر سوئے ہو میرے گوجرانوالا کے شہریوں، نہ تو ملازموں کا انتخاب کرتے وقت خیال آیا، نہ ہی ان کی کارکردگی پر سوال یا انگلی اٹھائی۔ بدقسمتی بھی شرمندہ ہے ہر درموں کے دیش میں، بے ضمیروں کے ضمیر نہ جاگ سکے۔ میرے گوجرانوالا کے شہریوں، تمہاری نااہلی، سستی، بزدلی، ڈر اور خوف کی سزا تمہاری تیسری نسل بھی بھگت رہی ہے۔ آخر کب تک تم اپنے حق پر ڈاکہ مارنے کی اجازت دیتے رہو گے؟ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ان ملازموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور اپنے حقوق کا صرف محافظ رکھنے کی ہمت پیدا کرنے کے لیے کروا گھونٹ آپ کو ہی پینا پڑے گا۔ جب آپ نے کروا گھونٹ پی لیا تو آپ کے ملازموں، نوکروں اور خادموں کے دلوں میں آپ کا خوف، ڈر اور رعب دبدبا بیٹھ جائے گا، اور وہ اپنی ڈیوٹی پوری ایمانداری سے سر انجام دیں گے۔ اس سے قبل کے مزید گفتگو کی جائے، چونکہ میں آج حکمران، سیاستدان، جرنیل، جج، بیوروکریٹس، پیر دانشور، مبصرین اور صحافی، جو کہ آپ کے اور میرے چوکیدار، نوکر، ملازم، صفائی ستھرائی بہم پہنچانے والوں کی بجائے گوجرانوالا کے اصل مالکوں سے سوال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس میرے سوال کا جواب نہ ہے تو اس کا یہی مطلب ہوگا کہ گوجرانوالا کی مخدوش صورتحال کا اصل ذمہ دار حکمران، سیاستدان، جرنیل، جج، بیوروکریٹس، پیر دانشور، مبصرین، صحافی نہیں، بلکہ گوجرانوالا میں سانس لینے والا ہر شہری ہے۔ جب ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگ جاتے ہیں تو ایسے ہی خطرناک حالات کو سہنا پڑتا ہے۔ کیا آپ اپنے مقامی سیاستدانوں سے واقف نہیں، جو ان سیاستدانوں کی اگلی تیسری نسل بھی اب اس شہر پر حکومت کرنے کے لیے تیار ہے؟ گوجرانوالا کے شہریوں، مقامی سیاستدانوں نے اس شہر کے لیے کیا کچھ کیا ہے؟ گوجرانوالا شہر میں یونیورسٹی نہیں، بن سینٹر نہیں، چلڈرن ہسپتال نہیں، اور موٹر وے سے لنک نہیں۔ یہ سب کچھ نہ ہونے کی وجہ سے تم ان ملازموں، خادموں، نوکروں اور چوکیداروں کی سرزنش کیوں نہیں کرتے؟ ان میں ایسا کیا ہے کہ ان کا رعب دبدبا تم پر غالب آ جاتا ہے؟ کیوں ان کے خوف کے بت کو تم توڑ نہیں دیتے؟ بدقسمتی سے نہایت کڑوے لیکن حقیقت پر مبنی الفاظ ادا کرنے پڑ رہے ہیں۔ گوجرانوالا کے شہریوں، تم اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتے؟ اپنی نسلوں کی خاطر عزت و وقار کے ساتھ جینے کا عزم کر کے مقامی سیاستدانوں اور پاکستانی سیاستدانوں کے لیے مشعل راہ بن جاؤ۔ پھر دیکھو قدرت تمہاری اولادوں اور نسلوں کو
कैसे वक्त का सुल्तान और गौहर नायाब बनाती है। इजाजत दीजिएगा, दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो में नए मौजू के साथ। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।